محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرعون اور اس کی قوم کی ایک بد خصلت کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ تھی کہ جب ان کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا، کوئی نفع حاصل ہوتا، بارشیں زیادہ آ گئیں، جانوروں نے اولاد جن دی، خود ان کو اولاد مل گئی، تجارت میں فائدہ حاصل ہو گیا، کچھ بھی بہتری آ جاتی، جنگ میں فتح مل جاتی، تو اس کا کریڈٹ خود لیتے تھے۔ قالوا لنا ہذہ، یہ ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اور ہماری گڈ گورننس کی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی، تکلیف آ جاتی، کسی قسم کی برائی پہنچ جاتی، اطیروا بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی طرف اس کی نسبت کرتے۔ یہ جو موسیٰ اور ان کے ساتھی ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمیں سب مصیبتیں آ رہی ہیں، ان کی نحوست ہے جو ہمیں پکڑ رہی ہے۔ مکے والے بھی ایسے ہی کرتے تھے، کہتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو نہیں کہتے تھے، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارا بڑا احترام تھا علاقے میں، اور لوگ ہاشمی اور قریشی اور بیت اللہ کے رکھوالے اور اس کے مجاور اس حساب سے ہمارا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب سے آپ آئے ہیں نا، گھر گھر میں لڑائی ہے، ایک مسلمان ہے تو دو کافر ہیں، گھر گھر میں لڑائی ہے، ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، ہماری عزت انہیں خاک میں ملا دی ہے، ہمارا پورے علاقے میں ایک دبدبہ تھا، ایک وقار تھا، ایک عظمت تھی، وہ آپ کے آنے کے بعد ختم ہو گئی۔ کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مجاہدین کی نعشیں حاصل کرنے کے لیے جان قربان کر دیتے، ایسا بھی ہوا ہے۔ مجاہد شہید ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں نعش دو، ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، ان کو پتا تھا جنازہ بہت بڑا ہو جائے گا اور مظاہرہ ہوگا، وہ نعش نہیں دے رہے، نعش کے حصول کے لیے مظاہرے ہوئے اور اس پر فائرنگ ہوئی اور کئی شہید ہو گئے نعش حاصل کر۔ تو اندازہ لگائیں آپ، وہ جو نعش مجاہد تو چلا گیا دنیا میں، اب اس کی نعش حاصل کر کے، یہ ایک بہت بڑے مصلحت کی بات نہیں جس پر آپ جان دے دو، لیکن وہ دیتے، وہ ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ اور جو باہر بیٹھ کر تماش بین تماشا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہاں جتنی مصیبت ہے وہ مجاہدوں کی وجہ سے آتی، یہ وہاں مار کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور معاشرے کو اس کی قیمت چکانی پڑتی۔ یہ ہر معاشرے میں نیک لوگوں کو باعث نحوست سمجھنا، یہ کافروں کا اور کافروں جیسی سوچ والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ نحوست کہاں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس سفر کے مہینے میں نحوست مانتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نحوست، بدفعلی، بدشگونی، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ فلاں شخص آ گیا، اس کی وجہ سے اب ہمیں یہ ہو جائے گا، اس عورت کو اولاد نہیں ہوتی، لا اولاد ہے، یہ گھر میں آئی تو تمہارا اپنا بچہ بھی بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، اگر آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہے تو ایسی عورت نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب باتیں بیکار ہیں، فضول ہیں، بے دلیل ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، توہم پرستی ہے، بدفعلی ہے، بدشگونی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کوا ادھر سے ادھر اڑ گیا ہے تو اب اس کا یہ مطلب ہوگا، اور یہ جو ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے اس کا یہ مطلب ہوگا، اور یہ جو آپ کے گھر کے اوپر آ کر جانور بیٹھ گیا ہے یہ منحوس ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد اگر جھاڑو دو تو یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو
رب ذوالجلال کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، وہ جس طرح کا گمان کرے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ برا گمان کرے کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے رزق کم ہو جائے گا تو ہو جائے گا، اور اگر یہ گمان کرے کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے رزق زیادہ ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جیسا وہ سوچے گا ویسا ہو جائے گا۔ اور آج کی جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو انسان سے معلوم نہیں کوئی شعائیں کوئی ریز نکلتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں ہر چیز اچھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی سوچ، پازیٹو سوچ کے ساتھ ہر چیز اچھی ہونے لگ جاتی ہے، بری سوچ کے ساتھ ہر چیز بری ہونے لگ جاتی ہے۔ جاپان کے ایک سائنسدان نے تجربات کیے، اس نے پانی کو سامنے رکھ کر گالیاں بکی، تو بعد میں چیک کیا مشینوں کے ساتھ تو پانی کے خلیات بدصورت ہو گئے۔ اس نے دوسرا پانی لیا، اس پر اس نے بسم اللہ پڑھی، کافر تھا وہ، بسم اللہ پڑھی، اس پانی کے خلیات نہایت خوبصورت ہو گئے۔ جو ہم بات کرتے ہیں، یہ جو ہم دم کرتے ہیں، دم کیا ہے؟ آپ کی کلام ہے، آپ کی کلام کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کو گالی دے دیتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ نہ کوئی بیچ میں تار تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس نے ایک بات کی اور اس کا بی پی ہائی ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے پستول پکڑا، اس کو گولی مار دی۔ تو یہ انسان کی سوچ، اس کی کلام، اس کے گمان کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ اچھی رکھنی چاہیے، گمان اچھا رکھنا چاہیے، سوچ بڑی ہونی چاہیے، سینہ چوڑا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ کیا بات، کتنا بڑا احسان جتلا رہا ہے میرا اللہ، میں نے اتنا بڑا کمال نہیں کر دیا کہ تیرا سینہ کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرا بوجھ ختم کر دیا۔ اب آپ دعوت دو، کوئی مسلمان ہوتا ہے ہوئے، نہیں ہوتا جائے پہاڑ میں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر کو بلند کر دیا۔ سینہ اتنا کھلا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دانت مبارک توڑا، ماتھا مبارک پھوڑا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے چچا کو، آپ کے چچا کو شہید کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے ایک مارکے میں 70 صحابہ شہید کر دیے، وہ لوگ جو سجدے میں جاتے تھے تو سر پر کچرا پھینک دیتے تھے، جینا دوبر کیا ہوا تھا، وہ لوگ جنہوں نے 3 سال آپ کو جنگل میں گھاس کھانے پر مجبور کیا، وہ سارے کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف فرما ہے، کعبۃ اللہ کے اندر گئے، جا کر کے بت گرائے اور باہر جھانک کر دیکھا تو سارے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، ہاں سناؤ تمہارا کیا علاج کروں؟ کہنے لگے ہمیں آپ سے کوئی برائی کی امید نہیں ہے، ہمیں آپ سے کسی شر کی امید نہیں ہے، آپ تو بڑی عزت والے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ جان کے دشمنوں کو فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں آج وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے جان کے دشمن بھائیوں کو کہی تھی کہ جاؤ آج کے بعد آپ پر کوئی کسی قسم کا تعاقب، کسی قسم کی معاقبت، کسی قسم کی سزا نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، اور آج کے بعد میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لوں، آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کتنا بڑا سینہ ہے۔
آج پچھلی رات تک ابو سفیان کافر تھا، اب مسلمان ہوا ہے، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا میں اس کو قتل نہیں کروں گا، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جو اپنے گھر میں گھس گیا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی نیندیں حرام کرتے تھے، آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرنے والے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جنہوں نے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لاتے، یہ علاقے کا چودھری ہے، بادشاہ ہے، لا کر کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا کیا خیال ہے ثمامہ؟ کہنے لگے خیال ویال کیا ہے، اگر مجھے آزاد کرو گے تو ان تنعم علی شاکر، میں اس کی قدردانی کروں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ ان تقتل ذا دم، اگر قتل کرو گے تو تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ہاں دھمکی لگاتا تھا، قتل کرو گے تو بہت مہنگا پڑے گا، احسان کرو گے تو میں کمینہ نہیں، بدلہ دوں گا۔ اگلے دن آئے، ہاں سنا کیا حال ہے، وہی جواب، تیسرے دن وہی جواب۔ کتنا بڑا سینہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا، آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کی قید میں ہے اور دھمکی لگا رہا ہے۔ کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا تو وہ پکڑو اس ظالم کو، چیر کر رکھ دو اس کو، دھمکی لگاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کرو۔ وہاں سے نکلا، جا کر کے کسی بزرگ کے باغ والے سے پوچھا مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا غسل کر لو، جا کر کلمہ پڑھ لو۔ وہاں سے غسل کر کے واپس آیا اور آ کر کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو۔ اتنا بڑا سینہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ مکہ فتح کیا، مکہ کے ایک ہفتہ بعد اوتاس اور حنین کے مار کے ہوئے، ہفتے کے فاصلے سے وہاں سے بڑی بڑی غنیمتیں ملی، غنیمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، کس کو دی جا رہی ہیں؟ جو ہفتہ پہلے کافر تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے، اور جو ہجرتیں کرنے والے، جو مدینہ میں سنبھالنے والے انصاری، ان کو نہیں دیا جا رہا۔ اور تھوڑا سا فرق نہیں ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے کی مالیت کے اونٹ وہ ان کو ایک ایک بندے کو دیے جا رہے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ یہ کل تک تو کافر تھے، آج مسلمان ہو گئے۔ کتنا بڑا سینہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ حتیٰ کہ بعد کے دل میں یہ بات آ گئی، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تھے، مکہ والوں کو نواز رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اب ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ نے بلا لیا سب کو، اور میں نے کچھ اس طرح کی باتیں سنی ہیں، جی ہاں کچھ نوجوانوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ہم نے نہیں کی۔ اور تم کہہ سکتے ہو کہ تو بھوکا آیا تھا اور ہم نے تجھے کھلایا۔ کہنے لگے نہیں ہم نہیں کہتے، آپ کا ہم پر احسان زیادہ ہے، اللہ و رسولہ امن۔ آپ کہہ سکتے ہو آپ کا کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ کہنے لگے نہیں ہم یہ بات نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے۔ فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں ان کو ایک ایک بندے کو اتنا مال دے رہا ہوں، تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں میں جائیں گے اور تم محمد مصطفیٰ کو لے کر اپنے گھر میں جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، اگر اللہ نے مجھے ہجرت کا اجر نہ دینا ہوتا تو میں پیدا ہی انصاری ہوتا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سیٹھ مدرسے کو 15-20 ہزار کو 1,00,000 1.5 دیتا ہے، 10 چکر لگواتا ہے، کل آ جانا پرسوں آ جانا،
پچھلے پیسے کا کیا کیا ہے؟ اتنا پریشان کر کے اتنا دیتا ہے، اور ادھر ایک ایک فرد کو 2-2 3-3 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سینہ کھول دیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر ایک کے ہر شخص کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچ، بڑا ویژن، دور کی سوچ، چھوٹی چھوٹی سوچیں۔ ہم نے ایک مسجد بنائی بڑی، لوگوں نے کہا یہ اتنی بڑی مسجد کیوں بنا دی ہے؟ ہمارے تو اتنے نمازی ہوتے نہیں۔ ہر شہر میں بڑی مسجدیں بنائی، میرے مولا نے بھر دی۔ جب تیرے دماغ میں بڑی سوچ ہی پیدا نہیں ہوگی، جب اللہ پر تو اچھا گمان ہی نہیں رکھے گا، تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ سوچ چھوٹی، سینہ تنگ، آنے والوں کے بارے میں بھی سینہ تنگ، اور آنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ان کے ساتھ محبت اور پیار نہیں۔ جب سینہ نہیں کھلتا، جب سوچ بڑی نہیں ہوتی، تو پھر جب ہر کام پہلے سوچ ہوتا ہے، پھر اس پر عمل ہوتا ہے۔ جب سوچ ہی بڑی نہیں ہوگی تو کام بڑا کیسے ہوگا؟ تو عزیز بھائیوں، اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، بڑی سوچ رکھو، دور کا سوچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سوچ کے مطابق کر دیتا ہے۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے ہی کر دیتا ہوں، اب چاہے اچھا سوچ لے چاہے برا سوچ لے۔ ایک بوڑھا آدمی بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، حال احوال پوچھا، فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، تیری بیماری تیری طہارت کا سبب بنے گی، مطلب یہ کہ تو پھر شفا یاب ہو جائے گا، یہ تجھے پاک کرنے کے لیے آئی ہے، پھر تو شفا یاب ہو جائے گا۔ کہنے لگا جناب اب کہاں شفا ملنی ہے، بڈھا آدمی ہوں، اب تو یہ بیماری مجھے قبروں میں لے جا کر چھوڑے گی۔ فرمایا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، اگر تو یہ کہتا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ تو بیمار کے ساتھ بھی اس کو اچھا گمان دلانا، اس کی مایوسیاں ختم کرنا، اس کو خوش کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس کا بچہ فوت ہو گیا اس کو خوش کر دینا۔ ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، بڑی پریشان، بڑی روتی تھی، چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے اس کو کہا یہ بچہ قیامت والے دن تیری جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ کہنے لگی پھر تو اچھا ہی ہوا ہے، پھر تو اچھا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آخرت اچھی کر دی ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا تو اللہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے دعا کرواؤ، جو مانگے گا ہو جائے گا۔ یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر جو بچہ مانگے وہی دے دو، بچہ تو خوش ہو جائے گا، میری تو ہر بات مانی جا رہی ہے، مگر اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ بولو، اس کی خیر خواہی ہے؟ وہ باپ کیا اچھا باپ ہے جو بچے مانگے وہ دے دیتا ہو؟ وہ اچھا باپ نہیں ہے۔ وہ چھوٹی عمر میں 6 سال کی عمر کہتا ہے موٹر سائیکل لے دو، لے دو گے؟ آپ اس کو کہو گے بیٹے 3 پہیے والی لے لے، وہ دے دو اس کو۔ یا اس کو کہو تیرے پیسے 3 پہیے والی کے میں نے محفوظ کر لیے ہیں، تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا میں تمہیں بڑی سائیکل دے دوں گا۔ تو رب ذوالجلال باپ سے زیادہ رحیم و کریم ہے، باپ سے زیادہ شفیق ہے، باپ سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ اگر جو منہ سے نکالو ملتا چلا جائے تو تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، کائنات تباہ ہو جائے۔ تم کوئی سوچو میں تیرے بارے میں برا اللہ سے مانگ لوں تو کیا ہوگا پھر وہاں؟ تو یہ کہنا جی بڑا مستجاب الدعوات ہے، جو مانگے ملتا ہے، پہلی بات تو یہ بات ہی غلط ہے۔
ایسا ہوتا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو ہر مانگی ہوئی بات ایز اٹ از مل جاتی تھی؟ وہ تو دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. تو کیا ساری قوم کو ہدایت مل گئی تھی؟ بولو. فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک آپشن ایسا دیا ہے کہ اس میں جو مانگو گے ملے گا. صرف ایک آپشن زندگی میں، ایک آپشن ہے. نبی نبیوں کے امام، رسولوں کے رسول، رسولوں کے امام، ان کو ایک آپشن ملا ہے، اور تیرے پیر کو سارے مل گئے ہیں، جو مانگے ملتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان کا دل تو پاگل ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی مانگتا رہتا ہے. جو چیز نظر آ جائے بچوں کی طرح کہتا ہے مجھے مل جائے. کسی کی اچھی کوٹھی نظر آئی، یہ میری ہونی چاہیے. کسی کی بڑی گاڑی مل جائے، یہ میری ہونی چاہیے. جس طرح باپ بچے کو بہلاتا ہے، اسی طرح اس دل کو بھی بہلانا پڑتا ہے. اور اگر اس پاگل کی باتیں رب ماننے لگ جائے تو پھر تو کائنات تباہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگو قبول کرتا ہے، یہ گمان رکھو اللہ تعالیٰ پر. لیکن جس طرح باپ ہر چیز وہی نہیں دیتا جو بیٹا مانگتا ہے، اللہ چونکہ زیادہ خیر کا ہے تو وہ بھی وہی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے اس کی اس جیسی کوئی اور چیز دے دیتا، یا دنیا میں نہیں دیتا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. اور کبھی کبھی وہ چیز جو مانگی وہ بھی دے دیتے، کبھی وہ بھی دے دیتے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا اور تیری دعا میچ کر جائے، وہی رب کی حکمت کا تقاضا ہو، وہی تیری دعا ہو تو وہی قبول ہو جاتی ہے. اور اگر تیری دعا کچھ اور ہو، اللہ کی حکمت کا تقاضا کوئی اور ہو، تو پھر اللہ وہ دے دیتا ہے. اور اس میں بھی اس کی رحمت اور فضل ہے کہ وہ ہماری نہیں مانتی. اور بسا اوقات نہ یہ دیتا ہے نہ وہ دیتا ہے، تیری دعا کو خزانہ بنا لیتا ہے، قیامت والے دن دے گا. اور شاید بندہ قیامت والے دن یہ کہے کہ یا اللہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی نہ مانتا، ساری آخرت میں مانتا. دنیا تو جیسی کیسی چل ہی رہی تھی، آج مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. جو جو دعائیں تو نے خزانہ کی ہوئی ہیں، آج اس کا مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے. 60-50 سال کی عمر اس میں زیادہ ضرورتیں ہیں، یا 50,000 سال کی عمر میں زیادہ ضرورتیں ہیں؟ ایک آدمی کی 50 سالہ زندگی اچھی ہو جائے وہ اچھا، یا اس کی 50,000 سال کی زندگی اچھی ہو جائے وہ اچھا. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا فوراً ایز اٹ از قبول نہیں ہوئی تو اس کو 50,000 سال کی زندگی کے لیے محفوظ کر لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھو، مایوس نہ ہو. مایوسی بدگمانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ مایوس نہ ہو. پوچھا گیا مایوسی کیا ہے؟ فرمایا دعا کو چھوڑ دینا، کہ مانتے ہی نہیں، میں نے مانگنی چھوڑ دی. اگر تو اپنی درخواست بھول جاتا ہے تو پھر دینے والا اس کو کیسے قبول کرے گا؟ تجھے خود بھول گیا کہ میں نے کیا مانگا تھا. تیری درخواست کا تجھ سے زیادہ تو خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس کا پیچھا کرتا رہے، تاکید کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. بعض لوگ ایسی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرنے والی ہوتی. کیا کہتا ہے؟ یا اللہ فلاں چاہیے، فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا مجھے چاہیے، اور بس وہی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ تو یہ بتایا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ میں تیرے علم اور تیری قدرت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. ان کان ھذا الامر خیرا لی فی دینی، خیرا لی فی دینی وعیشتی وعاقبۃ امری. اے اللہ یہ معاملہ میرے دنیا اور آخرت کے حساب سے میرے لیے اگر اچھا ہے تیرے علم میں تو اس کو میرے مقدر کر دے. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرَ، اور اگر یہ معاملہ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، دنیا کے حساب سے آخرت کے حساب سے میرے لیے اچھا نہیں ہے. شَرًّا لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي، تیرے علم میں
تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور جو میرے لیے تیرے علم میں اچھا ہے اس کو میرے مقدر کر دے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات رب پر ڈال۔ اور آج کا نوجوان کیا کہتا ہے؟ نہیں یا اللہ اگر وہ تیرے علم میں اچھا نہیں تو تو اس کو اچھا کر کے مجھے دے دے، مجھے وہی چاہیے۔ کئی لوگوں کے فون آتے ہیں، یہ ڈکٹیٹ کرنے والی دعا ہے، اور اس وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، گلی محلوں میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر دل لگا بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رب سے کہتے ہیں کہ وہی چیز ملنی چاہیے، وہ نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر وہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پاگل ہوئے لوگ اس طرح کے دیکھے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچے، اور دل لگانے سے پہلے اللہ سے کہے یا اللہ تیرے علم میں اچھا ہے تو مجھے دے دے، تیرے علم میں اچھا نہیں تو مجھ سے دور کر دے، اور اگر دور ہو جائے تو اس کو یہ سمجھے کہ اللہ کے علم میں اچھا نہیں تھا، تو اس کو کوئی مصیبت نہیں آتی اس طرح کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، موت سے پہلے پہلے اللہ سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ 12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ خود سر نہیں ہوتا، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اور جوان بھی ہوتا ہے، تو وہ والدین سے اچھی امید بھی رکھتا ہے اور ان کی پٹائی کا خوف بھی رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو ہونا چاہیے۔ 10-12 سال کا بچہ جس طرح ہوتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام سے اچھی امید بھی رکھے، اچھا گمان بھی رکھے، اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو۔ جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ہر صورت میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی، اللہ سے امید بھی، اللہ سے اچھا گمان بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے انبیاء کے بارے میں، وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے ہماری جنت میں رغبت رکھتے ہوئے، ہم پر اچھا گمان رکھتے ہوئے، اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، میرے بندے رات کو تہجد پڑھتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، دن ٹھنڈے ہو گئے ہیں، جو سستیاں تھیں ان کو ختم کرو، راتوں کو اٹھا کرو، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی جنت کا لالچ اور طمع کرتے ہوئے، اس سے اچھی امید رکھتے ہوئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اس لیے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں، اور اللہ سے جنت کی امید میں اگر نیکی کی تو پھر تو لالچ میں کی، وہ لوگ قرآن و سنت کے مخالف ہیں، وہ صوفیت کے مارے ہوئے ہیں، وہ بے دلیل بات کرتے ہیں، ورنہ قرآن و سنت تو یہی بتاتا ہے۔ سوتے وقت کی دعا میں کیا فرمایا؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، یا اللہ تیری جنت میں رغبت کرتے ہوئے، تیری جہنم سے بے رغبتی کرتے ہوئے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور وہ جو قنوت کی دعا ہے اس میں بھی یہ معنی موجود ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، موت سے پہلے پہلے جو آپ کی کیفیت ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں بھی اور اس سے اچھا گمان بھی رکھیں۔ اچھے گمان کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کام کریں۔ جو گناہ پہ گناہ چڑھاتا جائے، رب سے ڈرے نہیں اور نیکیوں میں پیچھے ہو، بے نماز ہو اور کہے جی اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یہ مغرور ہے، یہ دھوکے میں ہے۔
کیونکہ اگر یہ اچھا گمان دل سے رکھتا، جب آپ اس کو کہتے ہیں نا باز آ جا، یہ بدکاری سیاکاری چوری یہ غلط چیزیں ہیں، بس چھوڑو جی چھوڑو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تجھے چپ کروانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں۔ دل سے یہ بات اللہ پہ اچھا گمان وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو رب کی اللہ اعلان بغاوت کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ دل سے نہیں کہہ سک رہا ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنا مجرم ہوں، وہ بات اس کے دل سے نہیں نکلتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہی نے اپنے لیے اچھے گمان کا حکم دیا ہے، وہی رب فرماتے ہیں نبئ عبادی، میرے بندوں کو کہہ دو، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ دونوں چیزیں، اچھا گمان بھی اور ڈرو بھی۔ فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، میں بخشنے والا ضرور ہوں، لیکن کس کو؟ جو توبہ نہ کرے اور کہے اللہ بڑا غفور رحیم، لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا عمل درست کرے، ثم اهتدى پھر سیدھا ہو کر چلے، میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اچھا گمان بھی اور اللہ کا خوف بھی۔ اور جب موت قریب آ جائے، جب آزاد جواب دے جائیں، نہ گناہ کر سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے، اس وقت صرف اللہ پہ اچھا گمان ہونا چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص موت کے وقت اچھا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اس وقت جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی گناہ گار ہو توبہ کرے اور اللہ سے اچھی امید رکھے، اس وقت اچھا گمان، کیونکہ اب نیکی تو ہو نہیں سکتی نہ برائی ہو سکتی، اب وقت ختم ہو گیا، اب تو خالی گمان کی بات ہے، اب وہ توبہ کر کے اللہ سے اچھا گمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، فرمایا بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، پوچھا عائشہ گھر میں کتنے پیسے پڑے ہیں؟ کہنے لگی 6 یا 7 دینار پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی جلدی ان کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ پھر بے ہوش ہو گئے، وہ ان کو ہوش میں دلانے میں لگ گئی، مصروف ہو گئی، ہوش آیا، فرمایا وہ 6 دیناروں کا کیا بنا؟ کہنے لگی میں تو آپ کے ساتھ مصروف تھی تو وہ تو میں دے نہیں سکی۔ فرمایا جب میں اپنے گھر میں 6 دینار چھوڑ کر رب کے پاس جاؤں گا تو میں اس کے ساتھ اچھا گمان کیسے کر سکوں؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء علم چھوڑ کر جاتے۔ اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود آخری حالت یہ تھی کہ اپنی بیویوں کے گزارے کے لیے یہودی کے پاس زرع گروی رکھ کر جو حاصل کیے ہوئے، اور گھر میں کوئی پیسہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، تو بچوں کو گھر بنا دو، بچوں کے کاروبار چلوا کر انصاف کرو ان میں، اور ایک بلڈنگ چاہو مسجد بنا دو، چاہو وقف کر دو، کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور جب میں چلا جاؤں تو وہ اللہ واسطے وقف ہے، دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر خطرہ ہے بچے پوچھیں گے نہیں تو وقف آپ کا موجود ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مرکز جس نے دیا تھا اس نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جس سے خریدا گیا تھا اس نے بھی ایسے کیا تھا۔ دنیا سے جاؤ خالی ہاتھ، کب بھی امید ہے، کب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر مہاجر بنا کر اٹھائے گا۔ لوگوں سے معافیاں تلافیاں بھی ہو گئیں، بٹنے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں، رب کے پاس خالی ہاتھ جاؤ، کس چیز کا حساب ہوگا؟
किस चीज का हिसाब होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फकीर मुहाजिर जाएंगे, जाकर जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, दरबान पूछेगा कौन हो? कहा फकीर मुहाजिर। क्या हिसाब हो गया? कहेंगे तो हिसाब की चीज का, हमारे पास कुछ था ही नहीं। दरवाजा खोल दिया जाएगा, 5 सदियां जन्नत में रहेंगे, तब जाकर सवालों के जवाब देकर लोग आना शुरू होंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में सारी खैर है। दुआ करो तो उम्मीद रखो कि अल्लाह जरूर कबूल करेगा, तौबा करो तो उम्मीद रखो अल्लाह जरूर कबूल करेगा, इबादत करो तो उम्मीद रखो अल्लाह जरूर कबूल करेगा, जिहाद करो तो अल्लाह से उम्मीद रखो कि अल्लाह फतह अता फरमाएगा, क्योंकि कुव्वतें भी सारी मेरे रब के पास। उससे हमेशा अच्छा गुमान करो। वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो तुमने अपने रब के साथ बदगुमानी की थी, उस बदगुमानी ने तुम्हें हलाक कर दिया और तुम नुकसान उठाया। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। मुसलमानों से भी अच्छी उम्मीद होनी चाहिए। इनसे भी बदगुमानी से बचने का हुक्म दिया है, इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। फरमाया रब्बुल जलाल वल इकराम ने सूरह अल हुजरात में कि आप किसी के साथ बदगुमानी ना करो, इन्ना कसीरा मिनज़्ज़न्नि इस्मुन, बहुत ज्यादा बदगुमानियां गुनाह होती। जासूसी भी ना करो। तो मोमिनों के साथ भी अच्छा गुमान रखो। उसने उस वक्त ये किया था ना, अब भी उसकी यही सोच होगी, खुद ही बनाकर खुद ही कीना परवरी करते रहना, खुद ही बदगुमानियां करते रहना। जो इंसान गुमान गलत कर लेता है, फिर उस हिसाब से सलूक भी उसका गलत हो जाता है। तो जो वो सोच रहा है उसी के मुताबिक ही उससे सलूक करेगा ना। अच्छा गुमान करके अच्छा सलूक करो। उसने अगर बद सोचा भी है, बुरा सोचा भी है, अल्लाह उसको अच्छा कर देगा। और कोई वक्त मनहूस नहीं होता। अल्लाह कौम आद के बारे में फरमाते हैं, अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्द बिगैरिल हक वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा अवलम यरौ अन्ना अल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा। आदि कहने लगे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? फरमाया उनको पता नहीं, जिसने पैदा किया वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। हमने उनको हलाक किया, फारसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़िक़हुम। फरमाया हमने उनको मनहूस दिनों में उन पर हवा भेजी, जिन्होंने उनको काट करके रख दिया। तो अल्लाह ने यहां दिनों को मनहूस कहा है। दिन उनके लिए मनहूस थे और उनके नबी के लिए मुबारक थे। क्या समझे? आद वाले कौम हलाक हुई तो नबी को निजात मिली ना, तो क्या वो दिन नबी के लिए मनहूस थे? नहीं। तो दिन कोई मनहूस नहीं होता, महीना सफर का मनहूस नहीं होता। हाँ, जो बुरा होगा उसके लिए कोई दिन भी मनहूस हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर नहूसत है तो 3 चीजों में, एक बीवी औरत, नंबर 2 घर, नंबर 3 सवारी। जो नाशुक्री हो, बेकदरी करती हो, हर वक्त लड़ाई चिड़चिड़, सुकून देने की बजाय टेंशन का सबब बनती हो, वो औरत उसमें नहूसत हो सकती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए अपने बेटे को देखने, हजरत इस्माइल को, घर में नहीं थे। बहू से मिले, कहा बेटे कैसे गुजारा चलता है? कहने लगी जी क्या गुजारा चलना है, शिकार करते हैं, कभी मिला कभी ना मिला। कहने लगे अच्छा फिर उनको कहना कि अपनी चौखट चेंज कर दे। आई कहने लगी एक बाबा जी आए थे, ये कहकर गए। कहने लगे वो मेरे वालिद थे और वो तुम्हें तलाक देकर गए, तूने कोई नशुक्री के कलिमात कहे होंगे। फिर एक दफा चक्कर लगा, देखा बहू और है, कहा बेटे कैसे गुजारा चलता है? कहने लगी जी हालत वही है पहले वाली, लेकिन इसका गुमान अच्छा है, इसकी सोच अच्छी है। कहने लगी लोग गंदम और जौ खाते हैं और हम अल्लाह के फजल से भुने बटेरे खाते हैं, बड़ा अच्छा जा रहा। कहा
اپنے شوہر سے کہنا تیری چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کو چینج نہ کرنا. تو یہ اگر نحوست ہے تو 3 میں سے 1 میں ہو سکتی. نمبر 2، گھر. آج کل کے گھر بہت منحوس، الا ماشاء اللہ. گھر ہے مارکیٹ کے پاس، وہ گانے کی آوازیں آتی، ہر وقت غبار اڑتا ہے، ہر وقت موٹر سائیکلوں کی آوازیں آتی ہیں، سکون نہیں ہے. برے پڑوسی ہیں، مسجد پاس نہیں ہے، عورتوں کی طرح گھر میں نماز پڑھتا ہے. دھوپ نہیں آتی، دھوپ نہ ملے تو گھاس پیلا ہو جاتا ہے، وٹامن ڈی نہیں ملتا، ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں. فرمایا اگر نحوست ہے تو گھر میں ہو سکتی. ایسے گھر کو چھوڑو، سٹیٹس کو مینٹین نہ کرو. اللہ کے گھر کے پاس تھوڑے میرے زندگی والا گھر لے لو، جہاں تیرا دین محفوظ ہو، جہاں تیری صحت درست ہو، جہاں تیرے پڑوسی اچھے ہوں. اور تیسرا فرمایا سواری میں نحوست ہو سکتی، جو سواری خدمت کم کرے کروائے زیادہ، اکڑ ہو، گھوڑا پریشان کرتا ہو، گاڑی پریشان کرتی ہو. فرمایا نحوست ہو تو 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، ویسے نحوست نہیں ہوتی. اور جتنی معاشرے میں نحوستیں مشہور ہیں یہ ساری کی ساری بلا دلیل، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا کر دے گا. اچھی سوچ، مثبت سوچ، اچھا گمان. ہاں اچھا کے یہ بد فعلی کے مقابلے میں نیک فعلی آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی سے بچتے تھے، اور میں بدشگونی شرک ہے، جب آپ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک بنا رہے. ہاں نیک فعلی آپ کیا کرتے تھے. حدیبیہ کے مقام پر دشمن کی طرف سے سہیل بن عمر مذاکرات کار بن کر آیا. سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسان. اور میں لو جی سہیل آ گیا، اب ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائے. تو اس کے نام سے آپ نے نیک فعل لے لی، یہ ٹھیک. ایک شخص جا رہا ہے، اس کی بکری گم ہو گئی ہے، رکشا گزرا، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا واجد، پانے والا. اس نے سوچا لو جی میری بکری گم ہے اور یہ واجد میرے سامنے آ گیا، اب مجھے بکری مل جائے گی. تو یہ نیک فعل لینا، بہانے بہانے اپنا گمان اچھا کرنا، بہانے بہانے اپنی امیدیں اوپر لے کر آنا، نا امیدی کو دور کرنا، یہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن بدشگونی، بدگمانی، بد فعلی، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا